آج پورے شام میں جب وہ بولتے ہیں سیدہ زینب کے مزار کو ڈھائیں گے اور ایک شیعہ ملیشیا بن جاتی ہے اور دفاع مزار حضرت سیدہ زینب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج کیا ہوا اس مزار کے لیے؟ مزار پہلے بھی ڈھائے گئے، آج کیوں شیعہ سپر بن کے کھڑے ہیں؟ آج کون سی ایسی چیز ہے تشیع میں جس نے تشیع کو یہ طاقت دی کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ تو کل شیعہ بھی تھے، مولاناز بھی تھے، مراجع بھی تھے، سب کچھ تھا، حوزہ بھی تھا، لیکن صدام سے حرم امام حسین کو بچا نہ سکے، سیدہ کے قبور کو، جنت البقیع کو ڈھایا گیا، بچا نہیں سکے۔ کہا آج ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کل نہیں تھی۔ سب طلباء نے کہا وہ کون سی چیز تھی؟ کہ آج ہمارے پاس نظام ولایت فقیہ ہے، آج ایک نظم ہے ہمارے پاس کہ مولوی خریدے گئے، ذاکر خریدے گئے، خطیب خریدے گئے کہ اس نظام کے خلاف گفتگو کی جائے، پورے محرم کے اشروں میں ہر بات کی جائے لیکن نظام کی بات نہ کی جائے۔ اور جب تک قوم میں نظم نہیں، آج یہاں لاکھ آپ فلسطین کی بات کریں لیکن سوال ہے کہ ہم نے پارا چنار کے لیے کیا کیا؟ 8 لاکھ کے قریب وہاں شیعہ رہتے ہیں، ان کو محصور کیا جائے، کھانا نہ پہنچایا جائے، بچے دوائیوں کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں۔ کچھ ایف آئی آریں بلتستان میں بھی تو کٹی تھی، لیکن کیوں وہاں کے علماء کو انتظامیہ اپنی حراست میں نہ لے سکی؟ کیونکہ بلتستان میں نظم ہے، وہاں ایک عالم بات کرے تو قوم باہر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جہاں نظم آ جاتا ہے تو وہاں یزیدی طاقتیں پھر لرزے میں آ جاتی ہیں۔ اہل بیت نے آپ کو ایک نظم دیا۔ یہ عاشورہ کا جلوس کیا ہے کہ مولانا 10 لاکھ کا جلوس نکلتا ہے، 6 لاکھ کا جلوس نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ کہ یزید پہ لعنت کرتا ہے، مولا حسین کو سلام کرتا ہے۔ پھر سوال ہے یہ 6 لاکھ شیعہ کہاں جاتے ہیں جب پارا چنار کا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ 8 لاکھ شیعہ کہاں جاتے ہیں جب پارا چنار کا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہم عاشورہ کے دن تو نکل جاتے ہیں، عاشورہ کا جلوس شیعوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے سیدہ زینب کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے۔ جب تک جلوس کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، جب تک مجلس کے فلسفے کو نہیں سمجھو گے، آج جمع ہے مجلس امام حسین میں، نعرے لگا رہے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے، پارا چنار کے مظلوموں کے لیے، لیکن سوال ہے جب پریکٹیکلی نکلنا پڑے تو مجمع نکلتا ہے کہ نہیں؟ اگر 10 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ عاشورہ کے دن شہدائے کربلا کے لیے نکلتے ہیں تو یہ 8 لاکھ لوگ پارا چنار کے شہداء کے لیے کیوں نہیں نکل پاتے؟ امام حسین نے پیغام دیا، اگر کوفے کے لوگ کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے نہیں آتے تو کہا یہ انجام دیکھو کہ سر فرزند رسول نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر امیر المؤمنین کی مدد کے لیے جنگ صفین کا لشکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اگر امام حسن کے لشکر والے اپنے امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو حسن ابن علی کے پاؤں سے مسلح کو کھینچ لیا جاتا ہے اور پاؤں میں تیر لگائے جاتے ہیں۔ یہ درس ہے تاریخ کا کہ اگر اجتماعی طور پہ جمع نہیں ہوگے، نظم کا مطلب کیا ہے، تنظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیعہ تنظیموں کو توڑا گیا، شیعہ جماعتوں کو توڑا گیا، اتنی تنظیم اندر تنظیم بنائی گئی کہ ہمیں مختلف دھڑوں میں بانٹ دیا گیا، مختلف لیڈرشپوں میں بانٹ دیا گیا، ہر جگہ پہ ایک لیڈر بنا دیا گیا۔ بھائی اگر 10 لیڈر بناؤ گے تو ملک نہیں چلتا۔ آج ملک کا سیاسی نظام کیوں تباہ و برباد ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ آج ملک کا ریلیجیس نظام کیوں تباہ و برباد ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ آج تنظیمیں کیوں زوال کا شکار ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور یہ امیر المومنین بتا کر گئے اگر علی کی قیادت کے نیچے قوم جمع نہیں ہوتی تو جیتی ہوئی جنگیں ہار دی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک مجتہد کے نیچے قوم جمع ہو جاتی ہے تو خدا اس قوم کو پتہ بھی دیتا ہے۔ آج وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، تو جب تک فلسفہ ازا امام حسین کو نہیں سمجھیں گے، لاکھ یہاں بیٹھ کے بد دعائیں دیتے رہیں، امریکہ کو کچھ نہیں ہونے والا، اسرائیل کو کچھ نہیں ہونے والا، مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے خدا اسرائیل کو تباہ کر دے، امریکہ کو تباہ کر دے، واللہ تباہ نہیں ہوگا۔ تباہ تب ہوگا جب پریکٹیکلی میدان میں نکلو گے، جب انسجام پیدا ہوگا، جب تنظیم پیدا ہوگی۔ تنظیم کا مطلب کیا ہے؟ تنظیم کا مطلب تسبیح کے دانے، پہلے ایک فکر بناؤ، پہلے ایک نظریہ بناؤ، یہ نظریہ دھاگا ہے، اور اس نظریے کے اطراف میں لوگوں کو جمع کرو۔ آج نہ سیاسی جماعتوں میں کوئی نظریہ رہا، جب جماعتوں میں نظریہ نہیں رہتا لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ضمیروں کو بیچا جاتا ہے، ان کو ڈرا ڈرا کے ان کے ضمیروں کو خریدا جاتا ہے۔ لیکن جہاں نظریہ آ جاتا ہے لوگ سر کٹا دیتے ہیں لیکن نظریے کو نہیں چھوڑتے۔ جب تک
نظریہ زندہ نہیں رہے گا. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ وحدت ہے. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یونٹی ہے. نظریہ کیا ہے؟ واحد قیادت کے نیچے چلنا ہے. نظریہ کیا ہے؟ جب قیادت کو مان لیا اس کے فرمان پہ جان کو قربان کرنا ہے. جب تک یہ نظریہ نہیں آئے گا، وہ چاہے ایرانی قوم ہو، جب 2.5 لاکھ کے قریب جوان صرف امام خمینی کے کہنے پہ ایک ایک ماں نے 5 بچے قربان کیے ہیں. اب شہداء ایران کی تاریخ تو پڑھیں، 4 بچے ایک باپ نے راہ انقلاب میں دے دیے. کیوں؟ کیونکہ نظریہ مضبوط تھا، قیادت کا نظریہ مضبوط تھا. خمینی کے کہنے پہ اپنے بچے قربان کر دیے. صدام کتنے جوانوں کو مارتا، ایسے ایسے جوان جو ٹینکوں کے نیچے آ گئے، ایسے ایسے جوان جو راستے کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. اب اس قوم میں بھی اگر قیادت کے لیے نظریہ ویک ہو جائے، آج کہتے ہیں مولانا ہم تہران جاتے ہیں، وہاں قیادت کو برا بھلا کہا جاتا ہے. شیراز جاتے ہیں، ایرانی قیادت کو برا بھلا کہتے ہیں. اصفہان جاتے ہیں، آغا رہبر کو بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں. کبھی سوچو کیوں کہتے ہیں؟ دشمن نے اتنا کیوں کام کیا کہ قیادتوں کی برائی کی جائے، رہبروں کو برا کہا جائے. واللہ جب تک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامو، تفرقہ نہ کرو، ایک وحدت کے نیچے جمع ہو جاؤ. تمہارا بڑے سے بڑا دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ کے سامنے بلتستان کی مثال ہے. وہاں کی قوم علماء کے پرچم کے نیچے ہے. وہاں کے جوانوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے، میوزک کے ذریعے سے، فسق و فجور کے ذریعے سے، ٹورزم کے نام کے ذریعے سے ہمارا اپنا کلچر تباہ و برباد کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک الحمدللہ وہاں کے علماء کے نیچے لوگ مضبوط ہیں. تو آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا محاذ ہوا لیکن ان کو شکست ہو گئی. پارا چنار کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ کیونکہ پارا چنار کے لوگ بھی قیادت، وہاں کی مرکزی قیادت کے نیچے ہیں. وہاں بھی بہت سارے اختلافات پیدا کیے گئے، سید غیر سید، بہت سارے مسائل. لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ لوگ منسجم ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہمیں پتہ چلے 8 مہینے سے امام حسین کے ماننے والے ہمارے بھائی، ہمارے شیعہ، ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا. ایک دھرنا اسلام آباد میں ہم نہیں دے سکتے. 1 لاکھ کا مجمع کہ کہیں پاکستان میں 2.5 کروڑ شیعہ ہیں، 10 لاکھ لوگ نہ جمع ہو سکیں، 5 لاکھ لوگ نہ جمع ہو سکیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے. اور کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک وحدت کے نیچے نہیں ہیں. ہمارے اندر نظریاتی اختلاف اتنے ہو چکے. اور یہ 100% ناکامی ہے. جس قوم میں تفرقہ ہے، برٹن نے ایک رول بنایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول. جب تک ان کو ڈیوائیڈ کرتے رہو گے، آج شیعوں کے اندر کتنا اختلاف ہے عزاداری کے اعتبار سے، ولایت امیر المؤمنین، مختلف مسائل جو آج موضوع بحث نہیں ہے. کتنا شیعوں کو لڑایا گیا، کتنا شیعوں کو شیعوں سے اختلاف میں ڈالا گیا، کبھی تقلید، کبھی غیر تقلید، کبھی اخباری، مختلف مسائل میں. کیونکہ یہ اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. ان کو جتنا ڈیوائیڈ کرو گے یہ منسجم نہیں ہوگے. آج یمن کامیاب ہے کیونکہ یمن میں رہبریت ایک ہے. آج ایران کامیاب ہے کیونکہ ایران میں رہبریت ایک ہے. آج عراق کے مومنین آیت اللہ سیستانی کے کہنے پہ باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہاں علماء میں اتحاد ہے، وہاں پہ قیادت کامیاب ہے. مقتدیٰ صدر کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور مقتدیٰ میں مہدی ملیشینز میں جنگ ہوئی، بہت برے حالات تھے. لیکن ایک فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا، امریکہ 2 دن میں وہاں سے نکل کے چلا گیا. کیونکہ انسجام اور وحدت اور رہبریت. اگر رہبر برے سے برا بھی ہو لیکن قوم اگر اس کے نیچے جمع ہو جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. دشمن اسی چیز سے ڈرتا ہے. اصلاً تصور تشیع کیا ہے؟ امامت کا تصور کیا ہے؟ کہ ایک وقت میں ایک امام، ایک وقت میں ایک رہبر، ایک وقت میں ایک قائد، ایک وقت میں ایک لیڈر، اور قوم اس کے فرمان پہ جان کو قربان کرنا شروع کر دے. اگر قوم قیادتوں کے نیچے جمع نہیں ہوگی تو قیادت بھی کمزور ہو جاتی ہے. حوصلہ ملتا ہے قیادت کو جب قوم اس کے نیچے ہوتی ہے. امیر المومنین کو حوصلہ ملا جب جنگ صفین میں گئے، لیکن علی کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ان کے لوگوں کو توڑا گیا. مالک کے ساتھ بیٹھ کے مولا درد دل کرتے ہیں کہ مالک یہ لوگ علی کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ علی کے اندر تقوی نہیں، کہ علی کے اندر حکمت نہیں، کہ علی کے اندر صلاحیت نہیں. کہ مولا یہ دنیا پرستی ہے، یہ تفرقہ ڈال جا رہا ہے، یہ ان کا مال ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. لیکن جو منسجم تھے امیر المؤمنین کی قیادت کے نیچے، مالک جیسے جان دے دی پر علی کو نہیں چھوڑا، قمبر جیسے جان دے دی لیکن علی کو نہیں چھوڑا. اتنے اصحاب جنہوں نے اپنی جانیں دی. کربلا کیوں مثال ہے تمام کے لیے. 72 تھے پر منسجم تھے، امام کے فرمان پہ اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے. تو میرے عزیز، جب تک وحدت پیدا نہیں ہوتی، لاکھ تقریریں کی جائیں لیکن قوموں کو کامیابی نہیں ملتی. جب تک انسجام ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ایک ساتھ بیٹھ کر
ایک فرمان پہ قوم نہیں نکلتی جب تک عاشورہ کے جلوس کی فلسفے کو سمجھ کر ہر مظلوم کے لیے شیعہ ایسے نکلیں جیسے عاشورہ کے جلوس میں نکلتے ہیں. واللہ 10 لاکھ بھی لوگ نکلیں اس سمندر کو کوئی روک نہیں سکتا. 5 لاکھ لوگ بھی نکلیں اس سمندر کو کوئی روک نہیں سکتا. کربلا ماؤں میں جذبہ پیدا کرتی ہے کہ رات کو مائیں بچوں سے کہہ رہی ہیں میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. کل کو یہ کہے کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. قاسم کی ماں قاسم سے درد دل کر رہی ہے. رباب علی اصغر کو گود میں اٹھا کے کہتی میرے لال اے کاش تو جوان ہوتا میں تجھے اکبر کی طرح قربان کر دی, میں تجھے قاسم کی طرح قربان کر دی. تو کربلا کس چیز کا درس ہے؟ کربلا ماؤں کی بہادری, کربلا بیٹوں کی بہادری, کربلا اپنے امام اور اپنے لیڈر سے وفا کا نام, اپنے رہبر سے وفا کا نام, اور جنہوں نے وفا کی اپنی قیادتوں سے خدا نے کسی کو قاسم سلیمانی بنایا. آج تقریریں اٹھائیں شہید حسن نصر اللہ کی کیا وفا ہے, شہید حسن نصر اللہ کی مرکزی قیادت سے کیا وفا ہے, یمنیوں کی اپنی قیادتوں سے. تو جن جن ملکوں میں قیادتیں کمزور ہیں ان ملکوں میں زوال پایا جاتا ہے. وہ قومیں کچھ کر نہیں پاتی. یہ مقام افسوس ہے کہ ہم پارا چنار والوں کے لیے کچھ نہ کر سکے. اتنے شیعہ لیکن ایک ٹرک نہیں پہنچا سکتے.